الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير.
وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير. وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير
ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. حضرات، ہمارے لیے بڑی ہی خوش نصیبی کی بات ہے کہ نواسے شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ کے نواسے اور سابق امیر الہند حضرت مولانا قاری محمد عثمان صاحب کے صاحبزادے حضرت مولانا مفتی محمد عفان صاحب زیدہ مجدہم ہمارے درمیان تشریف فرما ہیں۔ حضرت کا سفر ہے، اس لیے صرف 10 منٹ ہمارے درمیان میں حضرت سے درخواست کی گئی کہ ہمیں مستفید فرمائیں۔ الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإن من يتبع عوراتهم يتبع الله عوراته، ومن يتبع الله عوراته يفضحه ولو في بيته، أو كما قال صلى الله عليه وسلم۔ سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے مبارک فرامین اور ارشادات عالیہ کے ذریعے ہمیں اور آپ کو اور دنیا میں بسنے والے تمام انسانوں کو سلیقے اور تہذیب کے ساتھ زندگی گزارنے کی تلقین فرمائی، اور ایک مومن و مسلمان کی زندگی میں کس طرح کی صفات نمایاں ہونی چاہیے، ظاہر رہنی چاہیے، موقع بموقع جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس جانب امت کے افراد کو متوجہ فرمایا۔ آپ کی تعلیمات و ہدایات کا بغور مطالعہ کرنے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ دین زندگی کے کسی ایک گوشے میں شریعت و سنت کے اصول کی پاسداری کا نام نہیں ہے،
بلکہ دین نام ہے زندگی کے تمام گوشوں میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہدایات و تعلیمات کے مطابق روز و شب گزارنا۔ محض مسجدوں میں آ کر 5 وقتہ باجماعت نمازوں کی ادائیگی کا نام ہی دین نہیں، محض تلاوت کلام اللہ اور ذکر و اذکار اور وظائف اور اوراد کے اہتمام کا نام ہی دین نہیں، محض کسی مدرسے سے منسلک ہو کر دینی خدمات کو انجام دینے کا نام ہی دین نہیں، بلکہ اپنے گھر کے معاملات کو اپنے بیوی بچوں کے ساتھ شریعت و سنت کے مطابق سلوک و برتاؤ کرنا، اپنے لین دین اور کاروبار سے نسبت رکھنے والے لوگوں کے ساتھ شرعی ہدایات کے مطابق معاملات کرنا، گھر کے اندر کی زندگی کو اور گھر سے باہر کی زندگی کو پیغمبر علیہ السلام کے ارشادات عالیہ کے مبارک ارشادات عالیہ کے مطابق گزارنے کی کوشش کرنا، تمام شعبۂ زندگی میں دینی تقاضوں کو ملحوظ رکھنے کا نام دین ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے جہاں 5 وقتہ نمازوں کی ادائیگی کا اہتمام کرنے کی تاکید فرمائی، اللہ کے حقوق کی ادائیگی کا اہتمام کرنے کی تاکید و تلقین فرمائی، وہیں یہ ہدایت بھی دی کہ بڑوں کے ساتھ عظمت و احترام کے جذبات اپنے دل کے اندر رکھے جائیں اور ان کی اطاعت و فرمانبرداری کو اپنے لیے سعادت جانا جائے، چھوٹوں کے ساتھ شفقت و محبت، ہمدردی اور ملاطفت کا معاملہ کیا جائے، رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ داری کے حقوق کا پاس و لحاظ رکھا جائے، اللہ کے بندوں کے ساتھ انسانی اخوت و بھائی چارگی کے ناطے حسن سلوک کا مظاہرہ کیا جائے۔ یہ وہ تمام کی تمام ہدایات ہیں جو نبی کریم علیہ السلام نے دنیا میں زندگی گزارنے والے انسانوں کو تلقین فرمائی۔ اگر ہم معاملات کے اعتبار سے صاف ستھرے نہ ہوں، سلوک و برتاؤ کے اعتبار سے ہمارا رویہ پاکیزہ نہ ہو، تو ہم لاکھ نمازوں کی پابندی کریں، تلاوت کلام اللہ کا اہتمام کریں، اللہ کی نگاہ میں کامل مومن و مسلمان کہے جانے کے لائق نہیں ہوں گے جب تک زندگی کے تمام گوشوں میں شرعی ہدایات اور تقاضوں پر عمل ہمارے لیے ممکن نہیں ہو پا رہا ہوگا۔ کوشش کرنی چاہیے کہ ہماری زندگی کا ہر پہلو شریعت و سنت کے تقاضوں کے مطابق گزرے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں رنگ کر ہم اپنے روز و شب گزارنے والے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کی عمر میں بھی برکت ہو اور روزی میں بھی فراوانی اور وسعت ہو تو اسے صرف ایک کام کرنا ہو۔ یہ وہ خواہش ہے جو ہر انسان کے دل کے اندر پائی جاتی ہے، روزی میں برکت اور عمر میں برکت۔ ہر شخص چاہتا ہے زیادہ سے زیادہ دن صحت و عافیت کے ساتھ اسے دنیا میں رہنے کا موقع ملے، اور مالی اعتبار سے وہ اسباب و وسائل اسے مہیا ہوں کہ اس کی بنیادی ضروریات پوری ہوتے رہیں اور اس کا کوئی کام نہ رکے۔ ہر شخص کی یہ خواہش ہوتی ہے، اور اس خواہش کا ہونا شرعی اعتبار سے کوئی معیوب نہیں، یہ خواہش ہونی ہی چاہیے۔ اللہ نے زندگی کی نعمت سے نوازا ہے، دنیا کی نعمت سے نوازا ہے۔ اگر ہم زندگی میں برکت کی خواہش رکھتے ہیں اور دنیاوی مال و اسباب اور متاع کو جائز طریقے سے حاصل رکھنے کی خواہش رکھتے ہیں تو اس میں کوئی عیب کی اور قباحت کی بات نہیں۔ کیسے اس آرزو اور تمنا کی تکمیل ہوگی؟ آپ نے فرمایا جو شخص ان دونوں خواہشوں کو اپنے دل کے اندر موجود پاتا ہو تو اسے صرف ایک کام کرنا ہوگا۔ وہ کام کیا ہے؟ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، وہ صلہ رحمی کرے۔
رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک اور اچھا برتاؤ کرنے والا۔ آپ چاہتے تو نمازوں کی پابندی کا بھی تذکرہ فرما سکتے تھے، نفلی روزوں کے اہتمام کا بھی ذکر فرما سکتے تھے، عبادات سے تعلق رکھنے والے دیگر امور کا بھی تذکرہ پیغمبر علیہ السلام فرما سکتے تھے، لیکن آپ نے خاص طور پر اس موقع پر صلہ رحمی کی تلقین کر کے امت کو یہ بتایا ہے کہ دین زندگی کے تمام گوشوں میں اور پہلوؤں میں شریعت و سنت کے مطابق روز و شب گزارنے کا نام ہے۔ ہم نمازوں کی پابندی کر رہے ہوں اور چچا سے ہماری بول چال بند ہو، بھائی سے ہماری لڑائی ہو، دیگر قریبی رشتہ داروں سے ہمارے دل میں رنجش پائی جاتی ہو، ہم ایک دوسرے سے گفتگو اور بات چیت کے لیے تیار نہ ہو، تو ہم کامل طور پر اللہ کی نگاہ میں مومن و مسلمان قرار دیے جانے کے لائق نہیں۔ رشتہ داروں میں سب سے بنیادی حق ماں باپ کا ہے، اس لیے کہ تمام کے تمام رشتے والدین ہی کے ذریعے وجود میں آتے ہیں، ان کا قیام عمل میں آتا ہے، اس لیے سب سے بنیادی حق رشتے ناتوں کے اعتبار سے اگر کسی انسان پر دوسرے انسان کا عائد ہوتا ہے تو وہ والدین کا اور ماں باپ کا ہے، پھر درجہ بدرجہ تمام کے حقوق کی ادائیگی لازم ہے۔ اور عامت المسلمین کے ساتھ بھی بہترین سلوک اور برتاؤ کی تلقین جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ ہم اپنی ذات کو ایسا بنائیں کہ کسی کے لیے ہمارا وجود مضر اور نقصان دہ نہ ہو۔ والدین ہم سے خوش ہوں، بیوی بچے ہم سے مطمئن ہوں، آس پاس رہنے والے لوگ ہمارے سلوک و برتاؤ سے مطمئن ہو، اور عامت المسلمین کے لیے، اللہ کے بندوں کے لیے بھی ہم خیر کا، بھلائی کا اور نفع رسانی کا کام کرنے والے۔ ایک مسلمان ہو اور اس کی ذات سے کسی کو تکلیف پہنچ رہی ہو تو وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن سچا اور حقیقی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ آپ نے ارشاد فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، حقیقی مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ و پیر سے، جس کے اعضاء و جوارح سے دنیا میں بسنے والے تمام انسان یا تمام کے تمام مسلمان محفوظ رہیں۔ یہ نشانی پیغمبر علیہ السلام نے سچے مسلمان کی بیان فرمائی۔ اسی موضوع سے متعلق وہ ہدایت بھی نبی پاک علیہ السلام کی ہے جو شروع میں آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ فرمایا لا تغتابوا المسلمین ولا تتبعوا عوراتہم، ایک دوسرے کی غیبت میں مشغول ہو کر زندگی گزارنے والے مت بنو۔ کسی کی زندگی میں کیڑے نکالنے کے بجائے، کسی کے عیوب دوسروں کے سامنے بیان کرنے کے بجائے، اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھ لیا کرو۔ جس انسان کی نگاہ میں اپنے عیوب و نقائص آتے ہیں تو اسے فرصت ہی نہیں ہوتی دوسرے کے عیوب بیان کرنے کی۔ لیکن ہمارے مزاج کی خرابی کا یہ عالم ہے کہ اپنی ذات کے اندر پائی جانے والی بڑی بڑی خامیاں اور نقائص ہمیں دکھائی نہیں دیتی، اور دوسرے کی ذات میں معمولی سی کمی بھی اگر دکھائی دیتی ہے تو چوراہے پر جب تک اس کو عام نہیں کر دیتے اس وقت تک دل کو تسکین نہیں پہنچتی۔ یہ مسلمانوں کو زیب دینے والا کام نہیں ہے۔ اہل ایمان کا یہ شیوا اور طریقہ ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ نے فرمایا کہ مسلمان ایک دوسرے کی غیبت میں اور دل آزاری میں مبتلا ہو کر زندگی نہ گزاریں، کسی کے عیوب کو، نقائص کو، خامیوں کو عام کرنے کی کوشش نہ کریں، کسی کے پیچھے نہ پڑیں کہ اس کی عزت کو نیلام کرنا، اس کے راز کو دنیا کے سامنے کھولنا ہے۔ کون ہے دنیا میں جو یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں دودھ کی طرح دھلا ہوا؟ کمال تو اللہ کے بندوں میں حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوات والتسلیم ہی کو حاصل تھا۔ وہ ہر طرح کے عیوب و نقائص سے پاک تھے اور معصوم عن الخطا بنا کر انہیں دنیا میں بھیجا گیا تھا۔ ورنہ تمام کے تمام انسانوں میں
کسی نہ کسی طرح کی کوئی نہ کوئی خامی موجود ہوگی ہی۔ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کلکم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون، تم سب کے سب خطا کار و قصوروار ہو، اور تم میں بہترین خطا کار وہ ہے جو اپنی غلطیوں پر اصرار کرنے والا، جمنے والا نہ ہو، بلکہ ندامت و شرمندگی کا اظہار کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر استغفار کے کلمات ادا کرنے والا اور توبہ کرنے والا۔ تو جب ہر شخص کے اندر کسی نہ کسی اعتبار سے نقائص و خامیاں موجود ہیں، تو انسان کو دوسروں کے عیوب ٹٹولنے اور تلاش کرنے کے بجائے اپنی زندگی میں جھانکنا چاہیے، اور اپنے اندر جو خامیاں، جو نقائص پائے جا رہے ہیں، ان کے ازالے کی فکر و کوشش کرنی چاہیے۔ یہی ہدایت آپ نے فرمائی کہ کسی کی غیبت میں مبتلا مت ہو اور کسی کے عیوب کو ٹٹولنے کی کوشش مت کرو۔ اگر اس بدعملی سے بچ کر زندگی نہیں گزارو گے تو اللہ کی گرفت کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ فرمایا فَإِنَّهُ مَن يَتَّبِعُ عَوْرَاتِهِمْ يَتَّبِعِ اللَّهُ عَوْرَاتِهِ، اس لیے کہ جو مسلمانوں کے عیوب کو ٹٹولنے میں اور تلاش کرنے میں رہے گا تو پھر اللہ بھی اس کے راز کو راز نہیں رہنے دیں گے۔ قادر مطلق تو وہ ہیں، ہم اگر کسی دوسرے کا بھلا نہیں چاہیں گے تو ہمارا بھلا بھی نہیں ہوگا۔ ہم اگر عزت چاہتے ہیں تو اپنے بھائیوں کو بھی عزت دینی ہوگی۔ اگر ہم راحت و سکون کے ساتھ جینا چاہتے ہیں تو دوسروں کے لیے بھی راحت و سکون کا سامان کرنا ہوگا۔ اگر ہم یہ سوچیں کہ دوسروں کو بے عزت اور بے سکون کر کے ہم چین سے سکون کی زندگی گزار لیں گے تو یہ شیخ چلی کے خواب ہیں جو کبھی پورے نہیں ہوتے۔ یہ تو بالکل مشاہدہ ہے اور تجربہ ہے کہ انسان جیسا سلوک دوسروں کے ساتھ کرے گا اسی طرح کے سلوک کا اور برتاؤ کا سامنا اس کو کرنا پڑے۔ یہی بات پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمائی کہ تم اللہ کے بندوں کے عیوب کو اگر ٹٹولو گے اور تلاش کرو گے اور ان کے راز کو فاش کرنے میں لگے رہو گے تو پھر اللہ بھی تمہارے کسی راز کو راز نہیں رہنے دیں گے۔ اور جس کے راز کو فاش کرنے والی ذات اللہ کی ہو تو وہ کیسا ہی جتن کر لے اور کیسی ہی کوشش کر لے اپنے راز کو راز نہیں رکھ پائے گا۔ چنانچہ اخیر میں یہی فرمایا وَمَن يَتَّبِعِ اللَّهُ عَوْرَاتِهِ يُفْضِحْهُ وَلَوْ فِي بَيْتِهِ، اللہ رب العزت والجلال جس کے عیوب کو تلاش کریں گے اور جس کے راز کو فاش کرنا چاہیں گے تو اللہ اس کو رسوا اور ذلیل کر کے چھوڑیں گے، چاہے وہ اپنے عالیشان محل ہی کے اندر کیوں نہ موجود، اور دنیا جہاں سے کٹ کر اسی لیے زندگی گزار رہا ہو کہ کوئی میری بدسلوکی کا جواب مجھے نہ دے سکے، لیکن اللہ اگر چاہیں گے تو گھر میں رہتے ہوئے ذلت کی جو تمام کی تمام منازل ہیں وہ اسے طے کرا دیں گے۔ اس لیے ہر انسان کو اور بالخصوص ہر ایمان والے کو اس مختصر سی زندگی میں زندگی کے تمام پہلوؤں کو شریعت و سنت کے مطابق گزارنے کی فکر و کوشش کرنی چاہیے۔ عبادات کے باب میں بھی ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات پر عمل پیرا ہوں، معاملات کے ابواب ہوں یا معاشرت کا میدان ہو یا دوسروں کے ساتھ سلوک اور برتاؤ کا معاملہ ہو، ہر پہلو کے اعتبار سے ہماری زندگی نمون عمل اور پاکیزگی کی حامل ہونی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دونوں جہاں کی کامیابیوں سے مالا مال فرمائے اور دارین کی سعادتوں کو باری تعالی ہم سب کے لیے مقدر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، اللہم لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا ونبینا ومولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ کما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔
لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ یا اللہ محض اپنے فضل و کرم سے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، ہماری خطاؤں سے صرف نظر فرمائیے، ہم سب کی لغزشوں سے درگزر فرمائیے۔ اے اللہ ہم سب کو شریعت و سنت کے تقاضوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق اور سعادت میسر فرمائیے۔ اے اللہ ہمیں رسمی مومن و مسلمان بن کر نہیں بلکہ حقیقی مومن و مسلمان بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ ایمانی صفات سے اور ایمانی اخلاق و کردار سے ہم سب کو مالا مال فرمائیے، ہمارے دلوں کو مجلہ مصفہ اور پاکیزہ بنائیے۔ اے اللہ حسد و بغض، کینہ، عداوت اور دشمنی کے جذبات کو کھرچ کر ہمارے دلوں سے صاف فرما دیجیے۔ اے اللہ باہمی مودت و محبت اور حقوق کی ادائیگی کے ساتھ زندگی گزارنا ہم سب کے لیے آسان فرما دیجیے۔ اے اللہ ہم بہت گنہگار ہیں، بڑے خطا کار و بدعمل ہیں، آپ کے در پر گناہوں کا اقرار کرتے ہوئے ندامت و شرمندگی کے احساس کے ساتھ حاضر ہیں۔ اے اللہ ہم سب آپ کے در کے سوالی اور فقیر ہیں، اپنے کیے پر ہمیں پچھتاوا ہے، ندامت و شرمندگی ہے، اور اس یقین کے ساتھ آپ کے در پہ ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں کہ آپ کے در کا فقیر و سائل محروم نہیں ہوتا۔ الہ العالمین ہماری جھولیوں کو اپنی رحمت سے بھر دیجیے، ہمارے لیے عفو درگزر اور بخشش کے فیصلے فرما دیجیے۔ یہ حقیقت ہے کہ ہماری بدعمالیوں نے ہمیں منہ دکھانے کے لائق نہیں چھوڑا، کس منہ سے ہم آپ کی رحمت کے طلبگار ہوں۔ اگر آپ نے سوال کر لیا کہ کہاں تک تم میرے حقوق کو ادا کرنے والے اور میری تعلیمات پر عمل کرنے والے ہو، تو ہمارے لیے جواب آسان نہیں ہوگا۔ لیکن اے اللہ آپ کے سوا کوئی ایسا در نہیں کہ جہاں جا کر ہم عفو درگزر کا سوال کر سکیں، مغفرت و معافی کی بھیک مانگ سکیں۔ اے اللہ اپنے در سے محروم واپس نہ فرمائیے، ہم سب کو مقاصد حسنہ میں کامیابی عطا فرما دیجیے۔ اس مجمع میں موجود تمام لوگوں کی جائز مرادوں اور نیک تمناؤں کی تکمیل فرمائیے۔ آپ علیم بذات الصدور ہیں، دل کے بھید اور راز کو جانتے ہیں۔ آپ بہت اچھی طرح واقف ہیں کون کس طرح کے مسائل کا شکار ہے، کس کو کس طرح کی پریشانیاں ہیں، الجھنیں ہیں۔ اے اللہ اس مجلس کی برکت سے سب کی پریشانیوں کو دور فرمائیے، مسائل کو حل فرمائیے، عزت و عافیت اور راحت و سکون کی زندگی میسر فرمائیے۔ ہم میں اور ہمارے متعلقین و اہل خانہ میں جو بیمار ہوں سب کو شفائے کلی مرحمت فرمائیے۔ ہم سب کو ہر طرح کے مہلک موذی اور لا علاج امراض سے محفوظ فرمائیے۔ ہمارے گھروں میں دینی ماحول پیدا فرمائیے، ہمارے بچوں کو، نوجوانوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیے، ان کے مستقبل کو ہر اعتبار سے تابناک اور روشن فرمائیے۔ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرمائیے، ہم سب کے کاروبار میں ملازمت اور ذریعہ معاش میں برکت عطا فرمائیے، اور ہر طرح کے خسارے اور نقصان سے حفاظت فرمائیے۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علیہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔